جادوئی پروں کا ستارہ۔ بہت پرانی بات ہے، جب دنیا ابھی نئی نئی بنی تھی اور آسمان کے راز مکمل طور پر کسی کو معلوم نہیں تھے۔ بادلوں کے اوپر ایک پوشیدہ اور جادوئی بستی تھی جسے ستارہ نگر کہا جاتا تھا۔ یہ بستی عام آنکھوں سے اوجھل تھی، صرف وہی اسے دیکھ سکتا تھا جس کا دل پاک اور ارادے سچے ہوں۔ ستارہ نگر کی زمین چاندی کی طرح چمکتی تھی، درختوں کے پتے نیلے اور سنہری روشنی بکھیرتے تھے، اور وہاں کی ہوا میں ہلکی سی گھنٹیوں جیسی آواز گونجتی رہتی تھی۔ اس بستی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہاں رات کو آسمان کے ستارے بنائے جاتے تھے۔ اس بستی کے حکمران ایک خوبصورت اور بہادر شہزادی زنیرہ تھی۔ اس کے لمبے چمکتے بال اور آنکھوں میں ستاروں جیسی روشنی تھی۔ اس کے پاس ایک جادوئی چھڑی تھی جسے نور فلک کہا جاتا تھا۔ اس چھڑی کی مدد سے وہ ہر رات آسمان پر نئے ستارے ٹانگتی، پرانے ستاروں کو جگمگاتی اور دنیا میں روشنی برقرار رکھتی تھی۔ ہر رات جب زمین پر اندھیرا چھا جاتا، زنیرہ اپنے محل کی بلند ترین مینار پر جاتی، چھڑی کو آسمان کی طرف اٹھاتی اور آہستہ سے کہتی، روشنی پھیل جا، امید جگا، اور پھر آسمان جگمگا اٹھتا۔ مگر ایک رات جب سب کچھ معمول کے مطابق تھا، ایک شرارتی اور حسد سے بھری کالی پری ستارہ نگر میں داخل ہوئی۔ اس کا نام زلمارا تھا۔ وہ زنیرہ کی طاقت اور اس کے حسن سے جلتی تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ وہ چھڑی حاصل کر لے، مگر ناکام رہی۔ اس رات اس نے ایک چال چلی۔ جب زنیرہ ستارے بنا کر تھک گئی اور سو گئی، زلمارا نے اپنے سیاہ جادو سے پورے محل کو دھند میں لپیٹ دیا۔ پھر وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور زنیرہ کی جادوئی چھڑی چرا کر لے گئی۔ صبح ہوتے ہی جب زنیرہ جاگی، چھڑی غائب تھی۔ اسی لمحے آسمان کے ستارے مدھم ہونے لگے، پھول مرجھانے لگے، پرندے خاموش ہو گئے اور زمین پر اندھیرا پھیلنے لگا۔ ستارہ نگر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ زنیرہ بہت پریشان ہوئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ چھڑی واپس لا کر رہے گی۔ اسی دوران ایک ننھی سی نیلی پری اس کے سامنے آئی۔ اس کا نام لورا تھا۔ وہ چھوٹی ضرور تھی مگر بہت دانا تھی۔ لورا نے زنیرہ کو ایک چمکتا ہوا جادوئی موتی دیا اور کہا، یہ موتی صرف اس وقت چمکے گا جب تم ہمت نہیں ہارو گی، یہ تمہیں سچائی کا راستہ دکھائے گا۔ زنیرہ نے موتی کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے سفر پر نکل پڑی۔ سب سے پہلے وہ ہوا کے جنگل میں گئی جہاں درخت سرگوشیاں کرتے تھے۔ وہاں اسے راستہ بھلانے والی آوازیں سنائی دیں، مگر اس نے موتی کی روشنی پر یقین رکھا اور آگے بڑھتی رہی۔ پھر وہ خاموش پہاڑوں تک پہنچی جہاں ہر قدم پر گونج اسے ڈرا رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ رک گئی، مگر موتی ہلکا سا چمکا، جیسے کہہ رہا ہو، مت رکو۔ آخر کار وہ سمندر کے کنارے پہنچی۔ سمندر بہت گہرا اور خوفناک تھا، لہریں زور زور سے ٹکرا رہی تھیں، مگر زنیرہ نے ہمت کی اور پانی میں اتر گئی۔ جیسے جیسے وہ نیچے جاتی گئی، اندھیرا بڑھتا گیا، مگر موتی کی روشنی بھی تیز ہوتی گئی۔ سمندر کی تہہ میں اسے ایک بہت بڑا صندوق ملا جو مضبوطی سے بند تھا۔ اس کے اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، وہی چھڑی تھی۔ اچانک زلمارا ظاہر ہوئی۔ اس نے کہکا لگایا اور کہا، تم کبھی اپنی چھڑی واپس نہیں لے سکو گی۔ اس نے جادو سے لہروں کو روک دیا اور پانی کو برف جیسا سخت بنا دیا۔ زنیرہ ایک لمحے کو ڈر گئی، مگر پھر اسے لورا کی بات یاد آئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، دل مضبوط کیا اور موتی کو چھڑی کے قریب لے گئی۔ اچانک ایک زوردار روشنی پھیلی، پانی کانپ اٹھا اور صندوق ٹوٹ گیا۔ چھڑی آزاد ہو گئی۔ زنیرہ نے فوری چھڑی کو تھاما اور پوری طاقت سے اسے لہرایا۔ اسی لمحے سمندر رنگین ہو گیا، روشنی ہر طرف پھیل گئی اور ہزاروں نئے ستارے آسمان پر جا کر جگمگانے لگے۔
ذلمارا چیخی اور سیاہ دھوئیں میں بدل کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ زنیرہ واپس ستارہ نگر پہنچی، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد اس نے ایک نیا اصول بنایا: ستارے صرف جادو سے نہیں بلکہ ہمت اور سچائی سے چمکتے ہیں، اور تب سے ستارہ نگر میں ہر رات ایک نیا رنگ بکھرتا ہے، کبھی نیلا، کبھی سنہری، کبھی گلابی، اور وہ رنگ زمین پر رہنے والوں کے خوابوں میں امید بن کر اترتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے: سچی ہمت، صبر اور محنت سے کھوئی ہوئی روشنی دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اندھیرا کبھی ہمیشہ نہیں رہتا اگر دل میں امید زندہ ہو۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔